شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، سراپا کرم بن کے رحمت للعالمین آیا۔ جناب صدر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے لیے بہت بڑا انعام قرار دیا۔ آپ بلا شبہ محسن انسانیت ہیں، آپ نے ہر انسان کو اس کے حقوق ادا کیے اور دنیا میں وہ نظام قائم کیا جس کے نتیجے میں حاکم محکوم اور امیر و فقیر سب انسان قانون کی نظروں میں برابر قرار پائے۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی سکونت اطمینان سے زندگی گزارنے نہیں دیا گیا اور طرح طرح کی سازشیں جاری رکھی گئی۔ مکہ کے کافروں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کے تحت بھوک چھیڑ دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تو غرور کرنا ہی تھا اور پھر وہ موقع آ ہی گیا جب فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کو موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ انہیں خطرہ تھا کہ آج ان کی تکلیفوں کا کڑے سے کڑے انتقام لیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اخلاقی اصول ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ انسانیت کی بنیاد کسی بھی مذہب یا معاشرت میں احترام، محبت، ایمانداری اور اخلاق کی بنیاد پر رکھی جاتی ہے۔ ان کے اخلاقی اصول کا پالنا ہمارے لیے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی اور سلامتی کی راہ ہوتی ہے۔ اس شعر سے اپنی تقریر کا اختتام کروں گی۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ شکریہ۔